خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید محسن علی الہادی مدرسہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت ہے۔ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے حوض علمیہ نجف اشرف کے مشہور و معروف استاد قبلہ حسن شاکری صاحب کے ساتھ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو، آپ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکر گزار ہیں آقا آپ کے، اور جیسا کہ آپ نے اپنا یہ قیمتی وقت دیا ہمارے لیے، شکر ادا کرتے ہیں آپ کا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ قبلہ کے ہر سال کی طرح اس سال بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی متعلق پروگرام ہوتا ہے، اور اس سال بھی ہم نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ اس سال بھی ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے متعلق۔ تو اس سال بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے سوالات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ جو ناظرین کو پسند بھی آئیں اور ان کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں۔ جزاکم اللہ۔ تو اس میں سے پہلا یہ سوال ہے کہ امامت کی اہل تشیع کے نزدیک کیا تعریف ہے، اور امامت کی تعریف میں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ احسنتم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جزاکم اللہ برادر عزیز۔ سب سے پہلے تو ابتداء کلام میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر حقیر کو موقع دیا اس عظیم خدمت کے لیے، خدمت امام زمانہ، خدمت دین، خدمت مذہب کے لیے۔ اور بہت اہم سوال جو آپ نے سوال فرمایا کہ امامت کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے اور اختلاف کیا پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ امامت یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو 1200 سال سے چلا آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا یہ۔ اور مسلمانوں کے دو بڑے فرقے، عامہ اہل سنت اور اہل تشیع شیعہ حضرات، جو کہ اپنے آپ کو شیعیان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ امامت کے اوپر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں فرقوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں بھی موجود ہیں اس بحث امامت کو لے کر۔ اب آپ نے جو تعریف امامت پوچھی ہے اسی کے ضمن میں انشاءاللہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اختلاف جو ہے وہ دونوں میں کیا ہے۔ امامت کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ ہمارے یہاں امامیہ کے پاس، شیعیان حیدر کرار کے پاس، وہ یہ کہ امام جو ہے وہ ایک خداوند کریم کی طرف سے، یعنی اگر میں اس کو واضح کروں مزید بالکل آسان، اور اس کو مزید کھول کے کسی قسم میں کوئی شبہ، کسی قسم میں کوئی اختلاف نہ رہے، ہمارے یہاں امامت وہ ایک اصل کلامی ہے، وجوب کلامی ہے۔ برادران اہل سنت کے پاس وجوب کلامی نہیں بلکہ ایک وجوب فقہی ہے، وجوب شرعی ہے، یا اصل شرعی آپ بول لیجئے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہمارے پاس ہم اس بات کے قائل ہیں، امامیہ شیعیان حیدر کرار، کہ خداوند کریم نے ہمیں، آپ کو اور ہمیں بھیجا، بشریت کو زمین کے اوپر بھیجا، بنو آدم کو، آدم کے بچوں کو، قیامت تک یہ نسل آدم چلتی رہے گی، اور خداوند کریم اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ اس طرح زندگی گزارے جس طرح اس کی رضا ہے، پروردگار کی۔ یعنی کہ ہم شیعیان امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو رضا پروردگار ہے یا جو غضب پروردگار ہے،
کس چیز سے خدا راضی ہے، کس چیز سے خدا ناراض ہے، واجب ہے خدا کے اوپر ہی، بندوں کے اوپر نہیں، پروردگار کے اوپر، اس قادر مطلق کے اوپر، خالق لم یزل کے اوپر، زمین و آسمان کے خالق کے اوپر، کائنات کے خالق کے اوپر یہ واجب ہے کہ جب اس نے یہ مخلوق کو خلق کیا، بندوں کو جب بھیجا، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ کوئی ایسا ہے کہ رہبر، لیڈر بھی ان بندوں کے لیے بھیجے، کہ جو لیڈر آ کے ان بندوں کو بتائے کہ خدا کی رضا کس شے کے اندر ہے، خدا کا غضب کس چیز کے اندر ہے، کس طریقے سے تم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس قادر مطلق کی۔ اب دیکھیں، عبادت تو جب خاتم الانبیاء نہیں آئے تو اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن کیا وہ عبادت منظور نظر خدا تھی؟ کلا۔ یا جو انبیاء کے آنے سے پہلے لوگ جو بتوں کے آگے جھکتے تھے، تو کیا وہ خدا کے منظور نظر تھا؟ نہیں، واجب تھا خدا کے اوپر کہ وہ انبیاء، اوصیاء، رسول بھیجے تاکہ وہ آ کے بتائیں کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو ہمارے پاس امامیہ کے نزدیک ایک اصل کلامی، وجوب کلامی ہے کہ امام بھیجنا خدا کا کام ہے، خدا خود معین کر کے اپنی طرف سے امام کو بھیجے کہ جو امام آ کے معاشرے کے اندر لوگوں کو جو برائیاں ان سے روکے اور اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلائے، اچھے کاموں کا بتائے۔ یہ امامت کی تعریف ہمارے امامیہ کے پاس ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں اس کے اوپر دلیل کیا ہے، تو ہمارے پاس آیات قرآنی کا بھرمار ہے اس کے اوپر، ایک نہیں کئی آیتیں ہیں قرآن کی اسی کے اوپر، اور پھر روایات معصومین کے اندر، روایات نبی کے اندر ایک نہیں کئی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ اور اگر سیرت انبیاء کو دیکھا جائے، گزشتہ انبیاء کی سیرت کو، تو اس کے اندر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام بنانا فقط اور فقط خدا کا کام ہے۔ سورہ بقرہ کی مشہور ترین آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے جب آدم کو خلق کیا، خلقت آدم سے پہلے بزم ملائکہ میں خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ دیکھو میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان سے اگر ہم پوچھیں بھی کہ انی جاعل، جاعل عربی میں اس میں فاعل ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے استمرار کے اوپر، یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر انی جاعل، زمین میں خلیفہ میں بنا رہا ہوں، اور خلیفہ بنانا میرا ہی کام ہے۔ یہ نہیں بولا قرآن میں خدا کے اے ملائکہ تم بنا لو، کہہ دیتا نا بس ملائکہ میں تم بنا لو کسی اور کو چن کے۔ یا آپ اگر دوسرے آ جائیں، سورہ صاد میں آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی کہ ہمارا کام ہے بنانا، جی اللہ کا کام ہے۔ بات یہ قرآن کی آیتیں ہیں صراحتاً، یعنی کہ ایک نہیں، اسی طرح ایسی آپ اگر دیکھیں اسی طریقے سے کئی آیات قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام بنانا، خلیفہ بنانا خود اس پروردگار کا کام ہے۔ اس کے بعد روایات اگر آ جائیں نبی سے، نبی کی روایتوں میں، سیرت انبیاء میں یہ بات ثابت ہے کہ فقط اور فقط امام بنانا خدا کا کام ہے۔ یہ ہمارے پاس تعریف ہے۔ برادران اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ برادران اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ امام بنانا وہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے خداوند کریم نے دیگر چیزیں ہمارے پر رکھ دی، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہمارا اختیار ہے، شریعت تو اس کی ہے، لیکن کرنا ہم نے، کریں نہ کریں، ویسے ہی امام بنانا بھی لوگوں کا کام ہے وہ، یعنی کہ جس کو جو ہے وہ مثلا ایک اصحاب کا گروہ مل کے یا ایک مسلمانوں کا گروہ مل کے ایک بندے کو معین کر دے، ووٹ دے کے 50 جو ہے وہ مثلا ایک پورے شہر والوں نے 50 بندوں کو جو ہے نا وہ بنایا کہ آپ 50 نے لیڈر ہمارے لیے چننا ہے، وہ 50 بندے سب نے جو ہے نا وہ مثلا اکثریت نے 40 نے ووٹ دے دیا مثلا برادر محسن صاحب کو، تو یہ کیا پوری امت کے لیڈر بن جائیں گے؟ یہ برادران اہل سنت کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ امام بنانا فقط خدا کا کام ہے۔ وہ امام کہ جو خدا کی طرف سے آئے گا روئے زمین پر، وہی آ کے بشریت کو برائیوں سے روکے گا، اچھائیوں کو حکم دے گا، وہی رضائے خدا بتائے گا، وہی غضب خدا بتائے گا۔ یہ امامت کی تعریف اور اختلاف بین الشیعہ و سنہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ قبلہ آپ نے ابھی بتایا کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے اور اختلاف کو بھی بیان کیا، یہاں پر دوسرا سوال وجود میں اس طرح سے آتا ہے کہ قبلہ جب جو امامت کی تعریف آپ نے بیان کی، صحیح، تو اس حساب سے تو ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو امام تو پردے غیب میں ہیں، اس کا مطلب امامت کی تعریف جو شیعوں کے نزدیک ہے اس پر نقض لازم آتا ہے۔
واہ، یعنی خدا کی طرف سے، تو پھر امام کا ہونا ضروری نہیں ہوا، کیونکہ غیبت کے دور میں تو امام ہی ہے ہی نہیں. یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کہ آج کا جو دور ہے وہ یہ دور امام کے وجود سے خالی ہے. تو امامت کی اس تعریف پر جو ہے نقص لازم آتا ہے، کہ جس بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام، ہاں ہم امام کو فالو کریں کیونکہ امام موجود ہی نہیں ہے. تو اس پر تھوڑا آپ بیان کر فرمائیں. سنتم جزاک اللہ. یعنی کہ برادر عزیز، یہ وہ سوال ہے کہ جو اس دور کے اندر واقعاً ہر مسلمان یہ سوال مذہب حقہ امامیہ کی طرف یہ سوال وارد کرتا ہے، یہ سوال پیش کرتا ہے کہ جب جو ہے وہ امامت آپ کی اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ، تو آج کے دور میں، غیبت کے دور میں، امام العصر والزمان آپ کہاں پر ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں وہ. اور آپ کی دلیل یہی ہے کہ امام ہوگا جی تو وہ رضا خدا بیان کرے گا، غضب خدا بیان کرے گا، گردن پر تکلیف امام کے ہوتے ہوئے آئے گی. جی تو آج کے دور میں تو امام ہے نہیں، اعتراض کرتے ہیں یہ. جی تو پھر جو ہے نا تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور جو آپ کی امامت کی دلیل ہے وہ نقص ٹوٹ جاتی ہے وہ. جی احسن، تو بہت اچھا سوال. اور یہ اعتراض، یہ آج کا اعتراض نہیں، یہ اعتراض امامیہ کے اوپر تقریباً کوئی 1200 سال سے اعتراض ہو رہا ہے. اور اس کے ہمارے علماء نے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غیبت کے اندر، شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے اس کے مختلف انداز میں جوابات دیے ہیں، عقلی جوابات اور نقلی جوابات. یہ جو اعتراض ہے کہ جو ہے وہ آج کے دور میں امام تو ہے نہیں، تو جو ہے پھر وہ امامت کی دلیل یہ نقص ہو جاتی ہے. جی جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اعتراض کرنے والا یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، شاید ان کا یہ اعتراض ہے یہ. تو آپ یہ دیکھیں وہ کتنا جو ہے نا وہ حقائق سے اور امامت کی تعریف سے اور امام کا جو منصب ہے خدا کی طرف سے اور جو غرض و غایت ہے، کتنا نابلد انسان تھا کہ اس نے یہ اشکال، یہ اعتراض کیا. ہم شیعیان حیدر کرار نے، امامیہ نے یہ کب کہا کہ آج کے دور میں، غیبت کے دور میں امام نہیں ہے؟ بات واضح ہوئی؟ ہم کب اس بات پہ قائل ہیں کہ امام ہے ہی نہیں؟ جی ہم تو غیبت کے دور میں بھی اس بات پہ قائل ہیں کہ امام جس طرح ظاہر ہوتے تو وجود رکھتے تھے، غیبت میں بھی وجود رکھتے ہیں. جی وہ ایک مشہور شعر ہے کہ آنکھ پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. امام کی غیبت، عین امام کا وجود، یعنی پردہ غیب ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ امام موجود نہیں ہے. ہماری گردنوں پہ جو تکلیف آ رہی ہے، امام جس طرح ظاہر ہو کے بشریت کو برائیوں سے روکے گا، اچھائی کو دے گا، ویسے ہی پردہ غیب میں رہ کے امام یہ سارے اپنے کام انجام دے رہے ہیں. فعالیت امام ویسے ہی موجود ہے. جی ہم اس بات پہ قائل ہی نہیں ہے کہ امام کیونکہ لوگوں کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو امامت کی دلیل نقص ہو گئی. ہم تو غیبت کے معنی یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک غیبت کے معنی یہ ہے کہ امام العصر والزمان وہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور خدا کی طرف سے جو ان کا وظیفہ ہے اس کو انجام بھی دے رہے ہیں، وظیفہ امامت کو. یعنی جو اصلاحات ہیں جہاں پہ جو ہے نا بشریت کی حفاظت کرنی ہے، وہ خدا وسیلہ امام زمان سے پوری اس کائنات کی اور بشریت کی حفاظت کر رہا ہے. اس بات کے ہم لوگ قائل ہیں. غیبت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے اس دور میں آ کے. ہمارے پاس روایتیں ہیں، ایک نہیں کئی تواتر کے ساتھ، کہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. حجت خدا کا ہونا مخلوق کی خلقت سے پہلے بھی واجب ہے، مخلوق کی خلقت کے ساتھ بھی واجب ہے. مخلوق پوری، قرآن کے اندر وَكُلُّ شَيْءٍ فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان کے اندر ساری کی ساری کائنات رضا رضا ہو جائے، پھر بھی حجت خدا زمین پہ باقی رہے گا. کیونکہ یہ لطف پروردگار کی طرف سے کہ خداوند کریم کی توحید بغیر وجود امام کے اصلا اس کی توحید ہی وہ ناقص توحید ہی وہ. اگر جو ہے ہمیں کسی نے جو ہے بتایا عبادت کیسے کرنی ہے، اس زندگی میں جو ہے نا وہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یا خدا کی عبادت کیسے ہوئی، تو فقط اس کی حجت برحق کی وجہ سے، خاتم الانبیاء کی وجہ سے، اور خاتم الانبیاء کے 12 اوصیاء کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی، خدا پہچانا گیا. ماشاءاللہ. مگر آقا آج کا جو زمانہ ہے، مثلاً یہ کہا جائے کہ مخالفین جو ہیں ہمارے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بھئی آپ کا امام ہے، تو آپ کا امام کسی خاص جگہ پر ہے یا کسی خاص جگہ پر رہتے ہیں،
یا کوئی مکان تو ہوگا کہ بھئی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے امام یہاں پر رہتے ہیں یا یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسنتم۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ آج کے دور میں بھی کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کا گھر کہاں ہے، مکان کہاں پر ہے۔ دیکھیے ہم نے جو ہے یہ بارہا اپنے جو ہے وہ گزشتہ جو سال ہیں اس کے اندر بھی، اس سے پہلے ہی بارہا یہ بات بیان کی کہ ہمارا جو غیبت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے عقیدہ، وہ کانسیپٹ ہرگز یہ نہیں، عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ کسی جا کے غار کے اندر جو ہے مخفی ہو گئے وہ، یا کوئی خاص جگہ ہے یا کوئی جزیرہ ہے، نہیں۔ ہمارا عقیدہ غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ امام العصر والزمان، خود امام زمانہ لوگوں کے درمیان وجود رکھتے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچان رہے۔ جی، ایسے نہیں کہ امام کسی خاص جگہ کے اندر ہے، وہاں ان سے ملاقات نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے جو ہے نا وہ تمام وجود قلب کے ساتھ وقت امام کی طرف لو لگائے، امام سے ملاقات کو چاہے، تو تاریخ میں ہمارے پاس ایسی کئی مثال ہے کہ امام زمانہ کا دیدار نصیب ہوا لوگوں کو، اپنے مسائل امام زمانہ نے آ کے نصرت فرمائی، آ کے شیعان حیدر کرار کی، بلکہ شیعان حیدر کرار ہی کیا، ایسے کئی واقعات ہندوستان کے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پہ بت پرست ہندوؤں کی وہ آئے جب مسلمانوں کے پاس، کہ جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے، آقا شیرازی نے اس کو نقل کیا، دیگر علماء اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہندوستانی کا، کہ ایک کافر انسان، بت پرست انسان آیا کہ جو ہے وہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں اور آپ لوگوں کے پاس ایک ایسی ہستی ہے کہ جو میری مدد کر سکتی ہے، تو بتایا کہ فلاں جو ہے وہ جگہ طیب و طاہر ہو کے جائیں، قبرستان مسلمانوں کے، وہاں جا کے صرف جو ہے نا وہ یا ابا صالح یا ابا صالح پکاریں۔ انہوں نے جا کے عمل انجام دیا تو کہ امام زمانہ نے آ کے مسلمان تو دیا، کافر کی بھی آ کے نصرت فرمائی اور اس کے مسئلے کو حل فرمایا۔ ہمارا عقیدہ روز اول سے آیات قرآنی سے یہ بات ثابت ہے۔ امام زمانہ کی غیبت کا معنی اگر آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو جیسے جناب یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کے اندر بہت اہم مطلب ہے یہ برادر عزیز، جناب یوسف اپنے مصر میں چل رہے ہیں، لوگ نہیں پہچان رہتے کہ حجت خدا ہیں یہ، پورے مصر کی حکومت بنا دی، لوگوں کے اوپر خداوند کریم کے جو ہے نا وہ خیر برکتیں نازل ہو رہی ہیں، مصر نے پوری جو ہے نا دنیا کے اندر اپنی جو ہے نا طاقت بنا لی ایک یوسف کی وجہ سے۔ پھر بھائی جب واپس آئے ان کے پاس تو بھائیوں نے ساتھ مل کے ایک ہی جو ہے نا سفرے پر ان کے ساتھ طعام کھانا کھایا، سب کچھ، بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ سگے بھائی یوسف کے یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے، یوسف اللہ کی حجت۔ امام زمانہ کی غیبت، ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ امام زمانہ کی مثال شباہت یوسف کی مانند ہے، بعینی آج کے دور میں زمانے کے امام لوگوں کے درمیان موجود ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگ انہیں نہیں پہچان رہے۔ یہ ہماری ہرگز مراد نہیں ہے کہ امام زمانہ کسی خاص غار کے اندر جا کے چھپ گئے، اعوذ باللہ جو ہے نا وہ خاص کوئی مکان ہو وہاں پہ، نہیں، ہر وقت ہر جگہ زمانے کے امام، انسان اگر اپنے صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ زمانے کے امام کو یاد کرے، پکارے، تو امام زمانہ اس کی نصرت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ، جزاک اللہ، آپ نے امامت کی تعریف کی اور امام جس طرح سے غائب ہیں آپ نے اس کی جناب یوسف سے مثال دی کہ جناب یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان تھے مگر ان کے بھائی پہچان نہیں پا رہے تھے۔ لیکن اس غیبت کا ریزن کیا ہے، یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں کہ امام غائب ہیں، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جی یہ برادر عزیز سوال ہوتا ہے یہ بھی ایک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جو غیبت ہے اس کا ریزن کیا ہے اور سبب کیا ہے اس کا۔ دیکھیے برادر عزیز، اگر انسان جو ہے وہ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائے اور روایات نبی اور آل نبی کا، تو ہر چیز کا اس کے اندر جواب موجود ہے، ہر چیز کو ائمہ معصومین نبی اور آل نبی کلیئر کر کے گئے ہیں بالکل۔ غیبت امام، اکلٹیشن آف امام، اس کے بارے میں ایک کوئی علت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ وقت دامن میں بھی گنجائش نہیں، میں یعنی ریزن جو روایتوں کے اندر ہیں وہ ایک نہیں، کئی ریزن جو ہے نا وہ ائمہ معصومین نے بیان کیے ہیں۔ ایک ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امام زمانہ جو غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں وہ کیونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا، خوف کی وجہ سے امام پردہ غیب میں ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تھوڑا سا۔ ایک ریزن یہ کہ یہ خدا نے امت کا امتحان لیا، ایک ریزن یہ کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائے
تو کسی بھی جو ہے وہ طاغوت کی بیعت امام کی گردن پر نہ ہو. طاغوت سارے طواغیت یعنی کہ جو بادشاہ ہیں، ظالم، جابر، شیطان، دجال، سب آتے رہیں، اور جب امام کا ظہور ہو تو امام کسی کے یعنی فقط امام کی حکومت ہو، وہ حکومت کہ جس حکومت کی خاطر خدا نے یہ سارے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، ایک حکومت الہی کا قیام. تو اس وجہ سے امام خدا نے ایک وقت معین تک کے لیے پردہ غیب میں رکھا ہے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو پورے اس کائنات کے اندر ایک ہی فقط امام کی حکومت ہوگی، ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی نماز ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ. اس وجہ سے امام خدا نے یہ ایک ریزن. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کا سبب یہ ہے کہ خداوند کریم بھی چاہتا ہے کہ کافروں کی نسل سے جو کافروں کے صلب میں جو مومن ہیں وہ سب کے سب پیدا ہو جائیں، اس کے بعد امام کی جو ہے نا وہ امام کا ظہور ہو. یہ ایک ریزن ہے. اور بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے، یہ بہت اہم ہے یہ، کہ چھٹے امام نے، پانچویں امام نے، ساتویں امام نے، آٹھویں امام نے علیہم السلام اجمعین کہ کہا یہ اللہ کا ایک راز ہے. جس طرح اسلام کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ واقعا نہیں پتہ چلتا مسلمانوں کا اس کا ریزن کیا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا، حکم خدا ہے، جیسا بتایا ویسا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جب تمہارے پاس چلے تمہارے لیے باعث مشقت ہو جائیں. تو یہ ایک امر خدا ہے، راز ہے. یہ چھٹے امام نے بولا کہ ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کشف کریں، جب ظہور ہوگا تو تب کشف ہوگا. یہ ریزن سب میں اس میں سے ایک دو کی کیونکہ اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. مثلا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف قتل کے خوف کی وجہ سے غیبت میں ہے. ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ جو ہے وہ کیسی شیعوں کے کیسے امام ہے جو قتل کے خوف سے جو ہے نا وہ غائب ہو گئے. وہ یعنی اس چیز کو ایک قباحت یعنی کہ ڈر رہے، جیسے کہ العیاذ باللہ، ڈر کی وجہ سے امام. اچھا یہ سارے وہ حضرات ہیں جو نبی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں جواب نقضی ان کو دیں گے کہ آپ جو ادھر کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ قتل کے خوف کی وجہ سے غائب ہیں، تو یہ قتل تو ڈر گئے العیاذ باللہ. نبی جو شب ہجرت نکلے تھے مکہ سے، تو کیا وہ ڈر تھا نبی کا؟ جی کفار کی آنکھوں کے سامنے سے نکل کے جا رہے ہیں، غیب خدا نے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا تھا. شب ہجرت جو نبی نکل کے جا رہے ہیں. اچھا اور قرآن کی اگر آپ دیکھیں، موسیٰ نے ایک کو مارا، خاتم الانبیاء، ہجرت کے وقت نکل کے بھاگے، کیوں؟ قتل کے خوف کی وجہ سے. خوف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا خوف آپ کبھی اس میں لیا جائے، ڈر نہیں. بعض اوقات حکمت اور حکیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ قتل ہونے کا اندیشہ ہو اور حکمت اس کے اندر ہو، بشریت کی مصلحت اس کے اندر ہے کہ خدا کی حجت باقی رہے، تو وہ حجت خدا کا باقی رہنا یہ ایک عظیم حکمت ہے، یہ مصلحت عامہ ہے، یہ اس کی خاطر خدا نے اپنی حجت کو بچانا ہے. موسیٰ نے ایک کو جو ہے نا وہ گھوسا مارا، مر گیا. وہ قرآن کے اندر آیت ہے فخرج خائفا، موسیٰ جو ہے نا وہ ڈر کے کیا ہے بنو اسرائیل کو چھوڑ کے نکلے. تو موسیٰ علیہ السلام پیغام کیا ڈر گئے؟ جیسے موسیٰ خوف کے عالم نے بنو اسرائیل کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے غیبت اختیار کی، ویسے ہی زمانے کے امام نے اس خوف کی وجہ سے غیبت اختیار کی ہے. اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے جو ایک طریقے سے قبیح بنا دیا جاتا ہے. اور دوسرا اسی ضمن کے اندر جو ہم نے بیان کیا ریزنز میں سے امام کی غیبت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک ہم نے بیان کیا کہ سارے کافروں کے صلب سے کیا وہ مومنین کی ولادت ہو جائے. اس میں روایت مشہور ابن عباس سے کہ ابن عباس نے ایک دن آ کے جو ہے نا وہ مولا متقیان سے کہا کہ یا علی یا آپ کی ذوالفقار کو کیا ہو گیا ہے، ذوالفقار کند ہو گئی ہے یا اب آپ کے بازو میں وہ؟ مولا سے ابن عباس نے جو ہے نا وہ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ ابن عباس ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تمہیں اس بات کا جواب ملے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ دن گزرے، راتیں گزری اور مجھے جواب نہیں ملا، اور میں نے یقین کر لیا کہ علی کی ذوالفقار کند ہو چکی ہے. کہا اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ جو ہے نا وہ صفین میں ایک مرتبہ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ علی ایک جو ہے نا وہ ٹیلے کے اوپر آیا اور کہا ابن عباس سے ادھر آؤ. بلایا مجھے اور کہا کہ ابن عباس دیکھنا چاہتے ہو کہ آج تک یہ ذوالفقار نیام سے کیوں نہیں نکلی تھی؟ کہا بتائیے. مولانا نے جو ہے نا اس صفین میں اپنے لشکر کی طرف دیکھ کے کہا کون ہے جو آج علی کے نام پر اپنی جان دے گا؟ تو 400 نوجوان تیزی سے آگے آئے.
اپنے سروں کو جھکا دیا، کہا یا علی آپ حکم دیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ مولانا کہ ابن عباس یہ کتنے سال کے لگ رہے ہیں 400 نوجوان؟ تو کہا مولا 20 21 22 سال کے۔ مولانا سے مسکرایا، کہا ابن عباس اگر علی کی ذوالفقار اس دن نکل جاتے نیام سے تو یہ 400 آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا میں نہ ہوتے، یہ سب کے سب کافروں اور منافقوں کے صلب سے خدا نے مومنین کو نکالا ہے، جو آج علی کی صفین میں آ کے نصرت کر رہے ہیں۔ امام زمانہ کی بہت سارے ایسے کافر ہیں کہ جن کے صلب میں خدا نے مومنین کو رکھا ہے، جو آ کے بعد میں امام زمانہ کے لشکر کی یاری نصرت فرمائیں گے۔ یہ ایک ریزن ہے کہ کیونکہ ان سب کی ولایت ہو جائے، اس لیے خدا نے مہدی کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اسباب ایک نہیں، کئی سبب ہیں، میں نے انتہائی اختصار کر دیا یہاں پہ کیونکہ وقت بھی ہمارا مختصر ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو بیان کر دیے۔ ماشاء اللہ قبلہ، آپ نے تمام سوالات کے بہت اچھے طریقے سے جوابات دیے، اور مخالفین کے جتنے اعتراض تھے ان کو آپ نے جزاکم اللہ یعنی کہ رد میں بہت سارے جوابات دیے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، خدا آپ کو سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آمین۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبلہ حسن علی شاکری صاحب نے تمام سوالات کے بہترین طریقے سے جوابات دیے، اور ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ اپنی تمامی مصروفیات کے بعد بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان سید محسن علی الہادی کو، پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔